آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے تاجدار عرب و عجم، مالکی رکاب امم، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، ٹوٹے دلوں کے سہارا، جناب عبداللہ کے دل کا سہارا، روح فدا جگر گوش عبداللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں عقیدت اور محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا و عافیت الابدان و شفائیہا و نور الابصار و ضیائیہا و آلہ و اصحابہ دائما ابدا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھی محفل میں بیٹھ کر اور اچھی بات کو سن کر جب کوئی بندہ مچل کر سبحان اللہ بولتا ہے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کے نام کا ایک درخت جنت میں لگا دیتا ہے، کھجور کا۔ اب آقا نے ارشاد فرمایا ایک کھجور کا درخت اس کے نام کا اللہ رب العزت جنت میں نصب فرما دیتا ہے۔ کل قیامت کے بعد، حساب و کتاب کے بعد، اس درخت کے نیچے وہی شخص بیٹھے گا جس نے سبحان اللہ کہا ہوگا۔ اب جس کو اپنے نام کا درخت لگانا ہے وہ سبحان اللہ مچل کے بولے۔ ایک اور حدیث پاک سنائے دیتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 جگہوں پہ اپنے دل کو ٹٹول کے دیکھا کرو۔ علماء کی توجہ چاہوں، آقا نے فرمایا 3 جگہ پر اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھا کرو۔ نمبر 1 پر میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہو تب اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھا کرو ہمارا دل کہاں ہے۔ نمبر 2 پر میرے نبی نے ارشاد فرمایا جب قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہو تب اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھا کرو ہمارا دل ہے کہاں۔ نمبر 3 پر میرے اور آپ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب موت کا ذکر ہوتا ہو تب اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھا کرو کہ ہمارا دل ہے کہاں۔ آقا نے فرمایا اگر تینوں جگہ پر تمہیں اپنا دل نہ ملے، یعنی اللہ اور رسول کا ذکر ہوتا ہو آپ کا دل حاضر نہ ہو، قرآن کی تلاوت ہوتی ہو آپ کا دل حاضر نہ ہو، موت کا ذکر ہوتا ہو آپ کا دل حاضر نہ ہو، جب آپ کا دل تینوں جگہ پر حاضر نہ ہو، میرے نبی نے ارشاد فرمایا جب تینوں جگہوں پر اپنے دل کو نہ پایا کرو تب اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا کرو، اے پروردگار عالم تو ہمیں منزہ قلوب عطا فرما۔ اب چلتے ہیں آیت کریمہ کی طرف۔ آقا کریم نے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم گناہوں سے بچ سکو۔ اللہ فرماتا ہے تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے، پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم گناہوں سے بچ سکو۔ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ ہم لوگ گناہوں سے بچیں، لیکن ہمارا المیہ یہ ہے، ہمارا قانون یہ ہے اور ہم لوگوں کا عمل یہ ہے کہ اللہ تو یہ فرماتا ہے کہ تاکہ تم لوگ زیادہ سے زیادہ روزہ رکھو تاکہ تم گناہوں سے بچ سکو، لیکن ہمارا قانون یہ ہے کہ رمضان رکھنے کے بعد بھی حرام کاریوں میں مبتلا ہونا، رمضان رکھنے کے باوجود بھی داڑھیوں کو اپنے چہروں سے چھلوانا۔ اس کی کاؤنٹنگ بعد میں پوری کر دیں گے، پہلے آقا کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا، حدیث ذہن پہ آئی بتا دیتا ہوں، بعد میں دوسرا جو ہے اس پہ لے کے چلتے ہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان میں اللہ رب العزت آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آقا نے صحابہ کی انجمن میں ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت جب رمضان کا پہلا دن آتا ہے تو آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. وہیں پر میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے. وہیں میرے نبی نے اسی حدیث کی تہ پہ ارشاد فرمایا کہ شیطان کو زنجیروں میں اللہ رب العزت جکڑ دیتا ہے. یہ تین چیزیں میرے نبی نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمائی. جب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، حضرت علامہ و مولانا انتظار حسین شاہ صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ بولے، سبحان اللہ بولے، سبحان اللہ. تین چیزوں کا ذکر میرے نبی نے ارشاد فرمایا. نمبر ایک کہ آسمانوں کے جنت کے آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے. نمبر دو جنت کے دروازے کو کھول دیا جاتا ہے. نمبر تین جہنم کے دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے. اب اسی حدیث کے تحت میں حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمان کے دروازے کھولنے کا اللہ رب العزت جب رمضان میں آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، ان دروازوں کو کھولنے کا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ رب العزت جب آسمان کے دروازے کو کھولتا ہے اس کا مطلب یہ ہے. شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں اس لیے اللہ آسمان کے دروازے کو کھول دیتا ہے تاکہ ہم جو رمضان المبارک کے اندر پروردگار عالم جل جلالہ و عما نوالہ کی بارگاہ میں اپنی جو دعا رکھے اللہ رب العزت اس دعا کو ہماری قبول فرمائے. جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. پہلے آسمان کے دروازوں کو کھولتا ہے، پھر جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کریم کی انجمن میں جب ارشاد فرمایا، حضرت عبدالحق محدث دہلوی پھر سے اسی حدیث کے تحت میں یعنی کہ ارشاد فرماتے ہیں. حضرت عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں کہ جنت کے دروازوں کا کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی زیادہ سے زیادہ رحمت کرے، یعنی زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے اور جنت میں داخلہ لے لے. اب ایک اور حدیث سطح ذہن پر آئی. حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی، آقا کریم نے صحابہ کی انجمن میں ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مبارک مہینے میں کوئی بندہ بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا ترک نہ کرے تو اللہ رب العزت پر کوئی اس کا ذمہ نہیں کہ وہ بھوکا اور پیاسا ہے. حضرت عبدالحق محدث دہلوی اس حدیث کے تعلق سے بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ بری بات کا کہنا اور بری بات پر عمل کرنے کا مطلب یہ ہے جب بندہ روزہ رکھے گا، بری بات پر عمل کرے گا اور بری بات کو ترک نہیں کرے گا، حضرت عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں کہ اس کا روزہ ہی نہیں ہوگا. اب ایک اور حدیث سنا دیتے ہیں، سبحان اللہ بولو. آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا پہلا دن آتا ہے، پہلی رات آتی ہے. اب باتیں مت کرو، باتیں مت کرو بھیا، باتیں مت کرو، باتیں مت کرو، باتیں مت کرو، گرمی لگ رہی ہے ادھر. سبحان اللہ بولو. آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، حضرت سعد اس حدیث کے راوی ہیں، آقا فرماتے ہیں جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے اللہ رب العزت زمین کی طرف اپنے بندوں کی طرف نگاہ رحمت فرماتا ہے. بولو سبحان اللہ. اور اللہ رب العزت پہلی رات کے صدقے میں 10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. اور اللہ رب العزت جس اپنے بندے کی طرف نگاہ رحمت اس دن کرتا ہے اس بندے کو کبھی عذاب الہی نہیں دے گا، یعنی جہنم کا عذاب نہیں دے گا. اسی کے تحت میں، اسی کے نیچے میں میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اسی حدیث کے تعلق سے کہ پھر بولو سبحان اللہ اور بولو سبحان اللہ. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلی دن اللہ رب العزت 10 لاکھ ایسے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر جہنم مسلط ہو چکی ہے. اور اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے پھر پروردگار عالم پہلی رات میں اتنوں کو جو ہے جہنم سے آزاد کرتا ہے. جب دوسری رات آتی ہے اللہ پھر 10 لاکھ کو
जहन्नम से आजाद करता है, यानी जन्नत में उनका दाखिला फरमाता है। ठीक इसी तरह जब 29वीं रात आती है, जो आज की रात है, जब ये रात आती है तब परवरदिगार आलम जल्ला जलालहू व अम्मा नवालहू उन 10-10 लाख को जोड़ने के बाद में उन तमाम की जितना उनका मजमुआ बनता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस मजमुए के मुताबिक लोगों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत का परवाना अता फरमाता है। अब इसी हदीस के नीचे मेरा और तेरा नबी इरशाद फरमाता है कि जब परवरदिगार आलम इतने लोगों को निकाल कर जन्नत में दाखिला इनायत फरमाता है, और फिर मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमान जमीन पर यानी कि अपनी तजल्लियात को डालता है, और डालने के बाद में अपने फरिश्तों से इरशाद फरमाता है, ए फरिश्तों सुनो सुनो, इन रमजान के महीने में लोगों ने कुरान की तिलावत की है, लोगों ने जिक्रुल्लाह किया है, लोगों ने निफल पढ़ा है, जिसके ताल्लुक से मेरे नबी ने फरमाया है 2 रकात निफल पढ़ोगे सवाब मिलेगा फर्ज के बराबर, और अगर फर्ज पढ़ोगे 70 के बराबर, मेरा नबी 700 के बराबर। आका फरमाते हैं कि अल्लाह उसको जब एक फर्ज पढ़ेगा, 2 रकात फर्ज पढ़ेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको 700 का सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने फरिश्तों से इरशाद फरमाता है, ए फरिश्तों सुनो सुनो, इन मेरे बंदों ने रमजान के अंदर कुरान की तिलावत की है, रमजान के अंदर नमाजें अदा की है, रमजान के अंदर जिक्रुल्लाह किया है, ए फरिश्तों इनके इस काम का अजर क्या दिया जाए। जैसे ही अल्लाह ने इतना फरमाया, फरिश्ते बारगाए खुदाबंदी में अरीजा पेश करेंगे, ए परवरदिगार आलम इनको पूरा पूरा अजर दे दिया जाए। तब परवरदिगार आलम जल्ला जलालहू व अम्मा नवालहू इरशाद फरमाएगा, ए फरिश्तों मैं तुम्हें गवाह बनाकर मैंने इन तमाम को बख्श दिया जिनने माह रमजान का रोजा रखा। अब आइए, ये तो चीज है रमजान में रोजे और अच्छे अमल करने की। जब अच्छे अमल करोगे तब ये मिलेगा। अब आदमी को एक ही तरफ से एक ही पहलू पे गौर नहीं करना चाहिए, उसकी पलट पे भी दूसरे पहलू पे भी तफक्कुर करना चाहिए। जैसा कि हजरत मेरे आका ने इरशाद फरमाया, आयशा जो चाहती हो मांग लो, जो चाहती हो पूछ लो। हदीस आपने सुनी होगी, हजरत आयशा सिद्दीक अकबर की बारगाह में आई। हजरत सिद्दीक ने फरमाया कि बेटी जाकर ये पूछना कि जब आपकी और परवरदिगार आलम की जो राज की बातें सभी मेराज में हुई थी, उसमें से एक राज की बात बता दीजिए आका। शॉर्ट में मैं लेता हूँ क्योंकि टाइम इतना नहीं है, पढ़ने वाले ज्यादा हैं। आका ने की बारगाह में जैसे ही आयशा सिद्दीका पहुंची, आका ने फरमाया उस बात में से एक बात यह है कि अगर कोई बंदा किसी का टूटा हुआ जिल्द जोड़ दे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे बगैर हिसाब किताब के जन्नत का परवाना अता फरमाता है। हजरत आयशा सिद्दीका चली, सिद्दीक की बारगाह में आई। जब हजरत सिद्दीक अकबर को ये बात सुनाई कि आका ने इरशाद फरमाया है, आका फरमाते हैं कि जिसने किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ दिया अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको बगैर हिसाब और किताब के जन्नत का परवाना अता फरमाएगा। क्योंकि हदीस का एक पहलू ये है, हजरत आयशा सिद्दीका मुस्कुराई थी, हजरत आयशा सिद्दीका खुश थी, लेकिन सिद्दीक ने सुना था और सिद्दीक अकबर रोने लगे थे। रिवायत में आता है सिद्दीक ने फरमाया, ए आयशा तुमने एक पहलू पे गौर किया था इसलिए तुम खुश हो, दूसरे पहलू को गौर कीजिए। यानी आका ने फरमाया है जो मोमिन किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ दे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत बगैर हिसाब किताब के उसे जन्नत का परवाना अता फरमाएगा। लेकिन ये भी तो हो सकता है जो किसी का जुड़ा हुआ दिल तोड़ दे तो अल्लाह उसे बगैर हिसाब किताब के जहन्नम में भी डाल सकता है। यानी ये है इस हदीस का दूसरा पहलू। एक पहलू ये था कि आका ने फरमाया कि उसको जन्नत का परवाना मिलेगा जो किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ दे। सिद्दीक ने उसके दूसरे पहलू पे गौर किया। ठीक इसी तरह अब हम आते हैं रमजान के ताल्लुक से। आका ने इरशाद फरमाया 2 रकात नमाज़े निफल पढ़ोगे सवाब मिलेगा फर्ज का, फर्ज पढ़ोगे सवाब मिलेगा 700 का, एक रिवायत में आता है 70 का मिलेगा। और आगे चलते हैं, आका करीम ने इरशाद फरमाया रमजान में कुरान मजीद की तिलावत किया करो, जिक्रुल्लाह ज्यादा किया करो और ज्यादा से ज्यादा तिलावत कुरान करना चाहिए। यानी उसका सवाब बहुत ज्यादा आका ने फरमाया। लेकिन अगर हम इसकी पलट करते हैं, यानी माह रमजान में हम शराब पीते हैं, यानी माह रमजान में हम दाढ़ी कटाते हैं,
یعنی ماہ رمضان میں ہم جھوٹ بولتے ہیں، یعنی ماہ رمضان میں اگر ہم غیبت کرتے ہیں، یعنی ماہ رمضان میں اگر ہم چگلی کرتے ہیں، یعنی ماہ رمضان میں اگر ہم خیس باتیں کرتے ہیں، یعنی ماہ رمضان میں اگر ہم ٹی وی دیکھتے ہیں، یعنی ماہ رمضان میں اگر ہم گانے سنتے ہیں، یعنی ماہ رمضان میں ہم اگر حرام کاریاں کرتے ہیں تو اس کا بینیفٹ کیا ہے؟ آئیے دوسرے پہلو پر بتاتے ہوئے چلتے ہیں، مچل کے بولو پہلے سبحان اللہ۔ حضرت امیر المومنین منقول ہے حضرت علی سے، شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا، ایک مرتبہ آپ زیارت قبور کے لیے نکلے تھے کوفہ کے قبرستان میں۔ جیسے ہی حضرت علی نے قبرستان میں اپنے قدم ناز کو ڈالا تھا، جیسے ہی اس کی دہلیز پر اپنا قدم رکھا اور جیسے ہی اندر گئے تھے، فاتحہ پڑھنے کے بعد میں مولا علی نے کیا دیکھا؟ ایک قبر ہے جو بالکل تر و تازہ ہے، بہت تر و تازہ ہے، یعنی ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی 2 یا 4 دن پہلے قبر کھدی ہو اور اس کے اندر مردے کو لٹایا گیا ہو، تختے لگا دیے گئے ہوں، اس کے اوپر سے مٹی ڈال دی گئی ہو، یعنی اتنی تازہ قبر۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بارگاہ خدا بندی میں عریضہ پیش کیا، اے پروردگار عالم تو اس کے حالات کو میرے اوپر منکشف فرما، یعنی کہ پروردگار عالم اس کی قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے مولا تو اس کو میرے لیے ظاہر فرما۔ جیسے ہی مولا علی نے اتنا بارگاہ خدا بندی میں عریضہ پیش کیا، پروردگار عالم نے ان حالات کو یعنی کہ عیاں کر دیا، ظاہر کر دیا۔ جیسے ہی ظاہر کیا، حضرت علی نے قبر کے اندر نگاہ دوڑائی، جب نگاہ دوڑائی تو حضرت علی کیا دیکھتے ہیں؟ اس کے اندر جو مردہ ہے وہ آگ کے اندر ملبوس ہے، یعنی آگ میں لپٹا ہوا ہے، آگ کی لپٹیں اسے پکڑی ہوئی ہے، آگ کی لپٹیں اسے جلا رہی ہے۔ جیسے ہی اس نے علی کی طرف دیکھا مردے نے، قبر کے اندر سے دل کا کلیجہ ہل جائے گا۔ مسلمانوں سنو، حرام کاریاں بہت کرتے ہو رمضان کے مہینے میں، رمضان کا تقدس کر لو، یہی تمہاری نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ آئیے دیکھیے، سبحان اللہ بولیے، آگے میں بڑھ دیتا ہوں۔ مولا علی نے دیکھا کہ قبر کے اندر عذاب الہی ہو رہا ہے، آگ کی لپٹوں کے اندر مردہ پھنسا ہوا ہے، آگ اس کو جلا رہی ہے۔ جیسے ہی مردے کی نگاہ اٹھی، سامنے حضرت علی کھڑے ہیں۔ حضرت علی کی بارگاہ میں کہا تھا اس نے، یا علیو انا غریق فی النار و حریق فی النار، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آگ مجھے جلا رہی ہے، میرا پیچھا کر رہی ہے، مجھے جلا رہی ہے، مجھے لپیٹ میں لیے ہوئے ہے۔ اے علی آپ بارگاہ خدا بندی میں عریضہ پیش کریں، یعنی کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ آپ کی دعا کو قبول کر لے گا، اور اللہ جب آپ کی دعا کو قبول کرے گا تو میرے اوپر جو عذاب مسلط ہے میں اس عذاب سے بری ذمہ ہو جاؤں گا۔ علی آپ دعا کر دیجئے، آپ اگر دعا کریں گے تو اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا، کیونکہ آپ کی شان یہ ہے، پروردگار عالم کے پیارے محبوب جب آپ کی حضرت علی کے لیے پیارے آقا نے میدان صحابہ میں آپ کے لیے سورج کو پلٹا دیا تھا، علی آپ کی شان یہ ہے کہ آپ کے تعلق سے پروردگار عالم کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا تھا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، اے علی میں علم کا شہر ہوں، تو اس کا دروازہ ہے، یعنی جو میرے پاس آئے گا پہلے تیرے پاس آئے گا، جب تیرے پاس آئے گا بعد میں میرے پاس آئے گا۔ اے علی آپ کی شان ہے، آپ حسنین کریمین کے والد محترم ہیں۔ اے علی آپ کی شان یہ ہے، آپ فما کے شوہر نامدار ہیں۔ علی آپ کی شان یہ ہے، آپ کی اولاد کربلا میں شہید ہے۔ علی اگر آپ بارگاہ خدا بندی میں میرے لیے دعا کر دیں گے، اللہ رب العزت میرے اوپر سے عذاب ہٹا لے گا۔ اے علی آپ دعا کر دیجئے۔ جب علی کے کلیجے نے سنا کان میں آواز آئی، علی کی چیخ نکل گئی، رونے لگے۔ مولا علی بارگاہ خدا بندی میں عریضہ پیش کرتے ہیں، اے پروردگار عالم جل جلالہ و عما نوالہ، تیرے علی سے آج قبر کے اندر کے مردے نے سوال کیا ہے اور مجھ سے سفارش کے لیے کہا ہے، مولا تو میری دعا کو اس کے حق میں قبول فرما۔ سبحان اللہ، میری دعا کو تقریر
का दूसरा पहलू है, क्योंकि पहला पहलू तो आपने आज तक यही सुना होगा कि रमजान में हम एक नेकी करें कितना सवाब मिलेगा, रमजान में हम दो नेकी करें कितना सवाब मिलेगा। लेकिन कभी आपको ये भी बात किसी ने सुनाई हो या ना सुनाई हो, मोहम्मद बदरुद्दीन कादरी सुना कर ही दम लेगा, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की आंख से आंसू निकल गया, रोने लगे। मौला अली बारगाह खुदाबंदी में अरीजा पेश किया, खसारा मत करो, बैठ जा थोड़ी देर। बारगाह खुदाबंदी में अरीजा पेश किया, मौला तू इस ये जो मुर्दा है कब्र के अंदर, इसके हक में मेरी सिफारिश को कबूल फरमा, मौला तू इसके गुनाहों को बख्श दे। परवरदिगार आलम ने फरमाया, अली नहीं, इसके लिए दुआ मत करो, इसके लिए दुआ मत करो, इसके हक में। अब कानों पे हाथ रख के मत सुनना, कानों पे उंगलियां रखी हैं तो हटा लेना, और दिल की तख्ती पे मोहम्मद बदरुद्दीन कादरी के अल्फाज को कंदा कर लेना। जैसे ही मौला अली ने अल्लाह की बारगाह में अरीज़ा पेश किया था, आका ए परवरदिगार आलम मेरी सिफारिश को इसके हक में कबूल फरमा। मौला ने फरमाया, नहीं अली, इसके लिए तू दुआ मत कर। कहा मौला क्यों? फरमाया, ये बहुत बड़ा बदबख्त है, बहुत बड़ा गुनहगार है। अल्लाह ये कैसा गुनहगार है? तवज्जो चाहूं, अल्लाह ये कैसा गुनहगार है, इसने क्या किया है, कैसी खता की है तेरी बारगाह में? तब मौला ने इरशाद फरमाया था, अली ये दिन में तो रोजा रखता था, ये दिन में तो कुरान की तिलावत किया करता था, ये दिन में तो नमाजों की लाइन लगा दिया करता था, दिन में तो सदका तो खैरात किया करता था, दिन में तो रोजा रखा करता था, दिन में तो जिक्रुल्लाह किया करता था। लेकिन जब रात आती थी तब ये हराम कारियों में मुब्तला हो जाया करता था। बताने का मकसद ये है, हराम कारियों से मुराद ये है कि टीवी देखना शुरू कर देता था, यानी कि जो चीजें उस वक्त में हराम काम थी उस वक्त वो हराम कारिया करता था। और आज के वक्त में टीवी देखना हराम है। आप दिन में रोजा रखो, शाम को जाके न्यूज देखो, आप दिन में रोजा रखो, शाम में जाके बदकारियां करो, आप दिन में रोजा रखो, रात में जाके फहश कलामियां करो। मैं बताना ये चाहता हूँ, जैसे परवरदिगार आलम ने इस बात को फरमाया था कि अली इसके लिए दुआ ना करो, क्योंकि ये दिन में तो रोजा रखता है लेकिन रात में बहुत ज्यादा हराम कारियां करता है। जब इतना मौला अली ने सुना, अम्मा मौला अली का फरमान सुना, उससे पहले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कहलवाना कोई जरूरी नहीं, लेकिन मैं का बात पी रहा इसलिए कहलवा रहा हूँ, मुझे भी आगे बढ़ना। सुभान अल्लाह फिर बोलो। जैसे ही इतना कहा, हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने देखा कि बात बनने वाली नहीं है, लेकिन कब्र के अंदर जो मुर्दा है उसने सवाल किया है मुझसे, यानी ऐसे शैखी दरबार वाले अली की बारगाह में जिनकी बीबी को देखा जाए वो सखावत करने में पीछे ना हटे, जिनके बच्चों को देखा जाए वो पूरे कुनबे को करबला के मैदान में शहीद कर दें, सब्र इस्तकलाल का दामन ना छोड़ें, उस अली से कोई सवाल करे और सवाल करने वाला महरूम रह जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। हजरत अली ने देखा कि अब बात बनने वाली नहीं है। हजरत अली अपने हाथों को बिछाया, सजदे में गए। सजदे में जाने के बाद में मौला अली ने सजदे में रो रो कर परवरदिगार आलम की बारगाह में अरीजा पेश किया, ए मौला तू अगर इसे बख्शेगा नहीं, मौला अली आज अपने सर को सजदे से उठाएगा नहीं। अब बोलो सुभान अल्लाह, तुम्हारे काम की बात आई, तुम्हारे काम की बात आई, फिर बोलो कहा, ऐ मौला जब तक तू इसको बख्शेगा नहीं, मौला अली आज अपने सर को इस कब्रिस्तान के अंदर से सजदे से उठाएगा नहीं। मौला तू इसे बख्श दे, मौला तू इसे बख्श दे, मौला तू इसे बख्श दे। हजरत अली ने रट लगा ली, मौला तू इसे बख्श दे। परवरदिगार आलम की बारगाह में पहुंची ये बात, परवरदिगार आलम जल्ला जलालहू व अम्मा नवालहू ने इरशाद फरमाया, ए अली वैसे तो मैं इसे बख्शता नहीं, लेकिन तेरी दिलजोई मुझे भा गई, अली तेरा रोना मुझे भा गया, तेरे रोने की वजह से मैं इसके तमाम गुनाहों को बख्श देता हूँ और इसे जन्नत का परवाना अता कर देता हूँ। अरे रमजान के महीने में गुनाह करने वालों, आज 29वीं रात है,
جس کے صدقے سے میں نے ابھی حدیث سنائی تھی، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ 29 رات کے اندر اللہ اتنے لوگوں کو بخشتا ہے جتنے 10 لاکھ ایک رات، 10 لاکھ دوسرے دن، اس کا مجموعہ بنانے کے برابر اللہ جتنے بخشتا ہے، جتنی کاؤنٹنگ ہوتی ہے اتنے برابر اس کے برابر اللہ رب العزت 29ویں شب کو بخش دیتا ہے۔ آج رو لو اللہ کی بارگاہ میں، میرا مولا ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بھاگے ہوئے انسان تو آجا میری طرف، توبہ کر لے، بربک الکریم، تیرا رب بہت بڑا کریم ہے، تجھے بخش دے گا، مگر تو آ تو میری طرف، تجھے بخش دے گا پروردگار اعلی۔ اب اسی حدیث کے نیچے آقا نے فرمایا، اسی حدیث کی تہ میں، ابھی وہی حدیث پوری نہیں ہوئی، سبحان اللہ بولو۔ پروردگار عالم کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جب عید سے قبل کی رات آتی ہے، یعنی کل عید ہے، آج کی رات جو آئی، تو پروردگار عالم فرشتوں سے فرماتا ہے، اے فرشتوں سنو، ان میرے بندوں نے پورا کام کیا ہے، ان کو اجر کتنا دینا چاہیے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا انہوں نے پورا کام کیا ہے، ان کو اجر بھی پورا ملنا چاہیے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان تمام کو بخش دیا۔ ابھی اسی پہلو پر اگر دوسرے پہلو پر حدیثوں کی لائن بچھانا شروع کر دوں، ویسے یہ جو موضوع ہے اس کے لیے کم سے کم 1 گھنٹہ چاہیے، تب کہیں جا کر تقریر آپ کے پلے پڑے گی، سمجھ پائے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے جس نے رمضان کے مبارک مہینے کے اندر گناہ کیے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لے، یعنی کہ توبہ کر لے، میرا رب بہت بخشنے والا ہے۔ اللہ فرماتا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، تم میری بارگاہ میں 1 لے کے آؤ، اللہ اس جیسی تمہیں 10 دے گا، مگر 1 لاؤ تو تبھی تو 10 دے گا۔ گناہ کی طرف مت زیادہ رغبت کرو، توبہ کر لو، خسارے سے بچ جاؤ گے۔ کلمہ شریف پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر